الحمدللہ الذی ارتضی حبیبہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم ابدا ابدا لا رسالۃ بعد رسالتی ولا نبوۃ بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعت بعد شریعتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ حسب سابق میں اپنی گفتگو کا آغاز حکیم الامت مصور پاکستان شاعر مشرق مرد کلندر درویش ملت اسلامیہ اور سیالکوٹ میں حضرت امام صاحب کے قدموں میں آرام فرما سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورحمۃ واسعہ کہ اشعار سے کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، یہ محفل کن فکا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نقش ہستی پہ یہ گنچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش پہ سب دست و گریباں ہوتے، بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، خیمہ افلاک کے استادے میں تشکک ہوتا، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاباں ہوتے، نہ دست و جبل توحید کے حدیث خاں ہوتے، اصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب کہ وہی تیرے حضور پر پہنچے۔ عربی کا ایک جملہ ہے الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، حقیقت وہ جسے دشمن بھی تسلیم کریں، سچائی وہ جس کے سامنے بیگانے بھی غیر بھی مخالفین بھی معاندین و ناقدین بھی سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہی یونان کہلاتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہ روئے زمین آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد و سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، صحاب کرم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، ارے وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا۔ اور اسی ہمارے مفہوم کو پنجابی کے ایک بڑے مشہور زمانہ مارکت اللہ راہ اور شہرہ آفاق نعت گو شاعر نے پنجابی میں آشکار کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فلک خوب صورت سجایا نہ ہندا
کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا نہ اے عرش کرسی نہ چانتے نہ تارے شب و روز دے نہ ہندے نظارے نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہندے محلہ دے والی نہ دربان ہندے نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی ہوائے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی نہ عرش و فرشتے نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری کسے شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہندا جب رب نے محمد بنایا نہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و لا الہ غیرہ و عز اسمہ قہار غفار جبار غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خالق کائنات مالک کائنات رازق کائنات خالق کریم مالک رؤوف الرحیم رب السماوات والارض مالک لم یزل احکم الحاکمین مطلق بے نیاز پروردگار عالم جل وعلا کی حمد و ثنا تعریف و توصیف اور اس کے پیارے محبوب دانائے کل غیوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار مطلوب کردگار تعابد قرار شفیع روز شمار فخر آدم و بنی آدم سید عالم نور مجسم رہبر مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم نبی محترم رسول محتشم سرور دو جہاں سید کون و مکان صاحب تاج و معراج شہر یار مملکت حسن و جمال آئینہ حق نما مظہر ذات خدا باعث تکوین کون و مکان باعث تخلیق کائنات بلکہ وجہ تخلیق کائنات شان کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات باعث علت ممکنات عنوان دیوان نبوت سلطان ایوان فتوت قال بروح غیب الغیب قلب فتوح بے اب ریب شاہ اسرار قدم ماہ انوار حکم لطیفہ علوم عرفان صحیفہ رقوم احسان گوہر خزینہ بطحا لؤلؤ گنجینہ طٰہٰ مکرم مجتبیٰ معظم محتدیٰ معلم مقتدیٰ مقدم مرتجیٰ زیب مقام دنا فتدلی امام الانبیاء حبیب کبریاء شافع روز جزا شب اسرا کے دولہ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ارواحنا فدا علیہ تحیت و ثنا کے دربار بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں حروف آغاز میں عظیم دینی سکالر اپنے عظیم دوست فاضل احسن مقال عالم خوشکسال حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب مدہ ذلہ کو اس اسلامک سینٹر کی تشکیل اور تکمیل کے بعد افتتاحیہ جو تقریب سعید ہے اس کے خوبصورت ترین موقع پر نہ صرف ان کی پوری ٹیم کو ان کے رفقا کو ان کے ساتھیوں کو اور ہر ضرورت کے وقت ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونے والوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے سب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وقت ضرورت ویسے ہی کانٹ دکھا جاتے ہیں۔ میری دوستی ہے حضرت سے اور گفت و شنید ہوتی رہتی ہے، میں پوچھتا ہوں تو اب یقین جانیے ابھی گزشتہ 2 روز سے جتنی مرتبہ گفتگو ہوئی مجھے کہنے لگے کہ چلیں وہ تو ہر معاشرے میں ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو بات کرتے ہیں اور بات کو پورا نہیں اترتے، لیکن جو میرے دوست احباب ہیں اور جو ایک خوبصورت مزین میرے ساتھ جڑا ہوا گلدستہ ہے، انہوں نے اللہ کا فضل ہے کہ جب بھی میں نے آواز دی کبھی انہوں نے میری کنڈ نہیں لگنے دی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلامک سینٹر جو ہے وہ اپنی منزل پہ گامزن ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آنے والے وقت میں اس ادارے کو رشد و ہدایت کا بہت بڑا مرکز بنا۔ بارگاہ لا یزال میں میری دعا ہے کہ وہ ہمارا رب، وہ خالق و مالک جو رات کے اندھیروں کو دن کی روشنی میں تبدیل کرنے پہ قادر مطلق ہے، وہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانیوں میں اور بیماریوں کو تندرستیوں میں، اور جہاں عداوتیں ہیں، نفرتیں ہیں، کدورتیں ہیں اور دوریاں ہیں، انہیں محبتوں میں تبدیل فرمائے، اور نخوت کے، غلوف کے، شر کے بتوں کو پروردگار اپنے کرم سے، اپنے اذن سے پاش فرمائے۔
مسئلہ یہ ہے کہ جہاں خیر ہو وہاں شر تو ہوتا ہی ہوتا ہے. اگر حق کی تاریخ بڑی طویل ترین اور پرانی ہے تو باطل کی تاریخ بھی کوئی نئی نہیں ہے. ایسا ہی نا جی حضرت. محترم حضرات، میں حضرت کو عرض کر رہا تھا کہ میں نے تقریر نہیں کرنی، میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ آج جس ہستی کا آپ اور میں خطاب سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، مخدوم عالی وقار، پروردہ آغوش ولایت اور جانشین محدث ہزاروی، نقیب الاشراف حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابو زین محی الدین محبوب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، خود اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. جب آپ سنیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. حضرت علامہ چشتی صاحب فرما رہے تھے کہ بہت بڑی عظیم ہستی کے لخت جگر ہیں. ان کے والد گرامی نے خدمات دینیہ اس مقام پہ سر انجام دی ہیں کہ شاید ہی اس صدی میں کوئی ایسا نام سامنے آئے کہ جنہوں نے 1000 سے زائد کتابیں تصنیف کی. سبحان اللہ. میں کہلواتا نہیں ہوں، کبھی بھی نہیں کہلواتا، آپ سارے واقف ہیں، لیکن اس جملے پہ 12 سبحان اللہ بنتا ہے. تو محترم حضرات، وہ انشاءاللہ العزیز ابھی اپنی خطاب ذیشان سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں خیر ہو وہاں شر بھی ہوتی ہے، اور کام کرنے والے کام کرتے رہتے ہیں، شر کی طرف نہیں دیکھتے، اور وہ اپنا کام کر گزرتے ہیں. میں علامہ صاحب کو کہتا رہتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیا جائے، کچھ باتوں کا جواب وقت پہ چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ جہاں میں اور آپ حاضر ہیں یہ جواب ہے. ایسے ہی نا جی خان صاحب، یہ جواب ہے. اگر میں آپ کو آسان کر دیتا ہوں شر اور خیر کے معاملے کی تشریح کے حوالے سے، کہ جب میرے اور آپ کے آقا مولا رحمت دو عالم سید دو جہاں ختمی مرتبت رسالت مآب حضور اقدس اکمل و اجمل ارحم و اکرم لطیف اطہر نبی کریم رؤوف الرحیم در یتیم علیہ تحیت و تسلیم نے بنی نوع انسان کی بہتری کے لیے، رہبری، رہنمائی، ہدایت و پیشوائی کے لیے آواز حق کو بلند فرمایا، تو کیا شر نمودار ہوا یا نہیں ہوا؟ رکاوٹیں ڈالی گئی یا نہیں ڈالی گئی؟ تو کیا حق رک گیا؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حق دب گیا؟ حق ڈر گیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی، جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی، جس طرح بھی، جس روپ میں بھی حق کو دبانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے حق اتنا ہی سربلند ہوتا چلا گیا ہے اور بڑھتا چلا گیا ہے. یہ بات ٹھیک ہے نا؟ یعنی میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب متلاشیان راہ حق کو، ان کی پیاس کو مٹانے اور بجھانے کے لیے اور دوزخ کے ٹریک سے ہٹا کر جنت کے دروازے پہ لانے کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، احقاق حق ابطال باطل کا آغاز کیا، آواز بلند کی، تو ہر حربہ، ہر طریقہ رکاوٹ کے لیے استعمال کیا گیا. محترم حضرات، میں سوچ رہا تھا کہ اس عظیم الشان ادارے کی افتتاحی تقریب کے موقع پر حضرت نے جو عالمی میلاد کانفرنس کا عنوان دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت نے ہمارا عقیدہ و ایمان، مسلک و مشرب، نظریہ واضح کیا ہے کہ ہمارے تمام موضوعات کا جو محور و مرکز ہے وہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، یعنی یہ وہ سینٹر ہے جہاں پہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن کی عزت و عظمت، رفعت و درجات، شان و شوکت بھی قلوب و دھان میں ودیعت الراہ سے کی جائے گی.
بعض لوگ صرف قرآن کی بات کرتے ہیں. اچھا میں حق اور باطل کے حوالے سے ایک بات آپ کو عرض کر دوں. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تاریخ جو حق کی ہے یہ بھی بڑی پرانی ہے اور باطل کی بھی بڑی پرانی ہے. اگر باطل ابلیس کی صورت میں آیا تو حق آدم صفی اللہ کی صورت میں آیا. اگر باطل نمرود کی صورت میں آیا حق ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں آیا. اگر باطل فرعون کی صورت میں آیا تو حق موسیٰ کلیم اللہ کی صورت میں آیا. اگر باطل ابو جہل کی صورت میں آیا تو حق میرے اور آپ کے آقا والا جناب محمد رسول اللہ کی صورت میں آیا. اگر باطل مسلمہ کذاب کی صورت میں آیا تو حق منبع جود و سخا پیکر صدق و صفا افضل البشر بالتحقیق بعد الانبیاء خلیفہ بلا فصل متصل خلیفہ اول خلیفہ راشد مرجع و مخاطب و مصداق و مشار اللہ آیات ربانی رونق مظہر مصطفیٰ حامل انوار مصطفیٰ حاصل افکار مصطفیٰ مظہر کردار مصطفیٰ واقف اسرار مصطفیٰ کشتہ دیدار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ ساکن میزار مصطفیٰ. جناب ابو بکر صدیق کی صورت میں آیا. آج چونکہ آپ ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں آپ نے دام درم قدم سخن حصہ لیا ہے. ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے متعلق کسی شاعر نے لکھا تھا کہ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا, ہر حال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا, کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا, مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو تھا وہ لا کے دھر دیا. پھر باطل یزید کی صورت میں آیا تو حق حسین کی صورت میں آیا. باطل آج کوئی بھی صورت اختیار کر لے حق ان علماء دینیہ کی صورت میں موجود ہے الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم صرف قرآن کی تعلیم دینے والے نہیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف قرآن کی بات کرتے ہیں, قرآن کی عظمت کی بات کرتے ہیں, عظمت قرآن درس قرآن کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن قرآن کو بعد میں مانتے ہیں اور صاحب قرآن کو پہلے مانتے ہیں. بلکہ سن لو, قرآن کو بھی صاحب قرآن کی وجہ سے مانتے ہیں, اس لیے کہ قرآن کے بولنے سے حضور نہیں بنے. ارے قرآن حضور بولتے گئے قرآن بنتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. تو پھر میں محبت میں ذوق میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ چونکہ ہمارے ادارے سارے ہی ہیں, لیکن حضرت نے جو کھڑے ہو کے بات کی ہے نا کہ 3 بچے قرآن کو ازبر کر گئے, حفظ کر گئے, دوسرے اداروں کو بھی ہم نفی نہیں کر رہے, وہ بھی سارے ہمارے اپنے ہی ہیں. لیکن میں نے شاید محرم الحرام گزشتہ محرم الحرام میں یہ جملہ عرض کیا تھا اس پرانے سینٹر میں کہ اگر کسی جگہ پہ تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا ہے تو وہ یہ ادارہ, اللہ کرے سارے اس طرح ہو جائیں, صرف نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ کی حد تک محدود نہ رہیں. نماز مکمل دین نہیں, دین کا ایک حصہ ہے. ان اسلامک سینٹر کا اور بھی اس کے بہت سارے مقاصد ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ محبت میں اگر یوں کہہ لیں کہ ایک قرآن ہے, ایک صاحب قرآن ہے, ایک قرآن ہے, ایک حامل قرآن ہے, ایک قرآن ہے, ایک محبت قرآن ہے, یعنی ایک وہ جو اترا اور ایک وہ کہ جس پر اترا. آپ محبت میں چاہیں تو دونوں کو قرآن کہہ سکتے ہیں. یعنی یہ ہمارے عقیدے کا اظہار ہے کہ یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے, یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے, یہ بھی لاجواب ہے وہ بھی لاجواب ہے, یہ بھی لاسانی ہے وہ بھی لاسانی ہے, یہ بھی لاریب ہے وہ بھی لاریب ہے, یہ بھی بے عیب ہے وہ بھی بے عیب ہے. فرق یہ ہے کہ یہ قرآن صامت ہے, وہ قرآن ناطق ہے. یہ قرآن چپ چاپ, وہ قرآن بولتا ہوا. یہ قرآن ساکن, وہ قرآن چلتا پھر ٹھہرا ہوا. یہ قرآن چلتا پھرتا, وہ یہ قرآن لفظ, وہ قرآن معنی. یہ قرآن متن, وہ قرآن تشریح. یہ قرآن کنایا, وہ قرآن تصریح. یہ قرآن لباس کاغذ میں, وہ قرآن لباس بشر میں. یہ قرآن سینوں میں اترنے والا, وہ قرآن روحوں میں اترنے والا. اس قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کے قاری بنتے ہیں, اس قرآن کی تلاوت کر کے محمد کے صحابی بنتے ہیں.
تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے صرف قرآن کی تعلیم نہیں دی جائے گی، صاحب قرآن کی عزت و عظمت کی تعلیم بھی بدیت کی جائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی موقع پہ، کسی بھی گھڑی، کوئی ایسا لمحہ نہیں جب حضرت نے آواز دی ہو اور آپ نے ان کی آواز پہ لبیک نہ کہا ہو۔ میں سلطان محمود خان صاحب کی بات کا 100% میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے اسلامک سینٹر میں بھی حضرت نے پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کتنے ماہ و سال آپ کے ساتھ گزارے، اور جو خدمات دینی سر انجام دی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر چیز روز روشن کی طرح واضح اور یہاں ہے۔ اور یہ کرتے کرتے تگ و دو انتھک کوشش کرتے کرتے ان کی رات دن کی کوشش و کاوش شامل ہے، اور بہت زیادہ سٹرگل شامل، ان سے بڑھ کے آپ کی شامل ہے اس میں، اور آپ نے ان سے آپ جو ایک ہر جو ممد و معاون ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے اسلامک سینٹر میں اس وقت موجود ہیں الحمدللہ۔ اللہ پاک اس کو آباد و شاد فرمائے، اور آنے والے وقت میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ رشد و ہدایت کا بہت بڑا مرکز بنائے، اور ہر متلاشیانے جو راہ حق جو ہیں ان کو پروردگار یہاں سے وہ سیراب ہوں سارے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سرخرو فرمائے۔